رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي نیت تعلما وتعلیما للہ تعالی آمین اللہم آمین۔ انشاءاللہ تعالیٰ آج ہماری حدیث ہے حدیث 39۔ آہستہ آہستہ چلتے چلتے الحمدللہ ہم اینڈ پر پہنچنے والے ہو گئے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمت اور توفیق دے، ہماری اس کوشش کو قبول کرے۔ آج کی جو حدیث ہے اس کا ٹاپک آپ لکھ لیں، بھول چوک پر گرفت نہ ہونا۔ اس سے پہلے ہم حدیث 38 جو پڑھی تھی اس کے حوالے سے اگر آپ کچھ بتانا چاہیں، ریئلی امپورٹنٹ حدیث تھی، ساری ہی حدیثیں بہت امپورٹنٹ تھی، لیکن فرائض کے حوالے سے جو پچھلی حدیث تھی نا، میں چاہ رہی ہوں تھوڑا سا اگر آپ اس پہ بات کر لیں، آپ کو کیا سمجھ لگی، کیا پوائنٹ تھا، بغیر دیکھے تھوڑا اپنے آپ کو انالائز کریں کہ کوئی چیز آپ کو یاد آتی ہے اس میں سے، کیا ہم نے سیکھا تھا۔ نفل کے بارے میں پڑھا تھا، سنت اور بھی ایڈ کرو، جو فرد کے ساتھ نہیں نفل ہے اس کے ساتھ ایڈ کرو، کیونکہ جو فرد بھول ہو جاتی ہے، بھول چک ہو جاتی ہے، اس کے ایڈ ہو جائے گی، اس کا ایڈ ہو جائے گا۔ الحمدللہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو فرائض پسندیدہ ہیں، لیکن فرائض کے ساتھ اگر ہم نوافل کی عبادت ساتھ میں ایڈ کر لیتے ہیں تو وہ احسان ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کا انعام کیا بتایا تھا؟ اللہ کا ولی بن جاتا ہے۔ ہاں اوکے، اللہ کے ولی بننے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا؟ میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اس کا کان بن جاتا ہوں، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں۔ مطلب ہاں کہ جو انسان فرائض تو ادا کرتا ہی ہے، اول وقت میں کرتا ہے، اور اس کے بعد اگر وہ نوافل کو اس کے ساتھ ملا لیتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں میں اس کے لیے، وہ میرا دوست بن جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، دوست جب وہ انسان کرنے لگ جاتا ہے، ولی کا رتبہ پھر بعد میں آتا ہے، تو پھر اینڈ پہ کہتا ہے جو یہ سارے کام کر لیتا ہے تو وہ ولی بن جاتا ہے۔ پھر انصار اللہ کی ہم نے بات کی تھی کہ اللہ کے راستے میں جو نکلنے والا ہوتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے راستے میں اس کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے، تو فرشتوں کو اس کے لیے لگا دیتا ہے، فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ اور آج کی حدیث میں بھی ہم یہی پڑھیں گے کہ فرشتے انسانوں کے لیے کیسے، مومنوں کے لیے، اللہ کے دین کے راستے پہ نکلنے والوں کے لیے کیسے دعائیں کرتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ ایک اور بات اس میں یہ تھا کہ جو اللہ کے ولی سے عداوت رکھتا ہے، ہاں دشمنی، اور ہاں دشمنی رکھتا ہے، پھر اللہ بھی اس شخص سے دشمنی رکھتا ہے، یعنی اور دوسرا یہ بھی تھا کہ جب وہ نوافل کے ذریعے محبوب بن جاتا ہے، پھر اللہ کا وہ محبوب بن جاتا ہے، جب جیسے وہ اللہ کا محبوب ہو جاتا ہے کہ اللہ کی قربت کا ذریعہ بن جاتے ہیں نا نوافل، تو اللہ کے وہ قریب ہو جاتا ہے۔ الحمدللہ، ایکسیلنٹ ایکسیلنٹ، اللہ کا شکر، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں استقامت دے انشاءاللہ تعالیٰ۔ خطا، نسیان اور جبرن اکراہ کی معنی کیا ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم حدیث کو پڑھ لیں مل کے۔ ان ابن عباس رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ تجاوز لی عن امتی الخطاء والنسیان وما استکرہوا علیہ۔ حدیث حسن، رواہ ابن ماجہ والبحقی وغیرہما۔ چلیں انشاءاللہ تعالی ہم حدیث کے باقی حصے کی طرف چلتے ہیں۔ انشاءاللہ حدیث کو میں روانی کے لیے آپ کے لوگوں کے لیے پڑھ دیتی ہوں۔ ان ابن عباس رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ تجاوز لی عن امتی الخطاء والنسیان وما استکرہوا علیہ۔ حدیث حسن رواہ ابن ماجہ والبحقی وغیرہما۔ انشاءاللہ ترجمہ، سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میری خاطر میری امت سے 3 قسم کے کاموں اور گناہوں کو معاف کر دیا، خطا، نسیان اور وہ کام جن کے کرنے پر انسان مجبور کر دیا جائے۔ اب لفظ با لفظ آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں انشاءاللہ۔ ان ابن عباس رضی اللہ عنہما،
ابن عباس سے روایت ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان دونوں سے راضی ہو جائے، یعنی کہ حضرت عباس اور عبداللہ دونوں سے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال، بے شک رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان بے شک اللہ نے تجاوز کیا یا معاف کر دیا، لی میرے لیے یا میری وجہ سے، ان امتی میری امت سے، الخطا خطا کو، والنسیان بھول چوک کو، وما اور جو استکرہو وہ مجبور کیے گئے، علیہ اس پر۔ اب ہم شرح الفاظ کو دیکھ لیتے ہیں۔ تجاوزہ معاف کر دیا، الخطا غلطی کو، غیر شعوری کوتاہی یا قصور کو، النسیان بھول کو، ومستکرہو علیہ کہ جن کاموں کے کرنے پر انہیں غلبہ یا قوت حاصل ہو، اس قوت اور غلبے کی بدولت ایک دوسرے کو مجبور کر دیا جانا، کسی کو مطلب اتنا مجبور کر دیا جائے کہ وہ نہ چاہتے ہوئے اس کام کو کر دے، اس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آگے ہم تشریح دیکھ لیتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بندوں پر آسانیاں فرمائی ہیں کہ ہر انسان کو اس کی ہمت اور طاقت کے مطابق اس کو مکلف ٹھہرایا گیا ہے نا، جیسے ہم قرآن پاک میں پڑھتے ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ ہر انسان کو اس کی وسعت کے مطابق ہی پوچھا جائے گا، اس سے زیادہ نہیں پوچھا جائے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم بھی ہمارے سامنے آتا ہے نا، الدین یسرا، کہ دین جو ہے انتہائی آسان ہے، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے، کہ انسان جو ہے یہاں پر ہمیں نظر آتا ہے کہ کوئی انسان بھول چوک سے، کوئی غلطی سے کوئی کام کر لیتا ہے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا، ایک جائز اور حلال کام کا ارادہ کرتا ہے لیکن اس سے غلطی ہو جاتی ہے، ایسا کام اس سے سرزد ہو جاتا ہے جس کی شریعت کی طرف سے اجازت نہیں ہوتی، لیکن وہ کر جاتا ہے، کہ انسان کی ذاتی طور پر کوئی نہ کوئی کام کرنا ہی نہیں چاہتا، لیکن وہ مجبوراً اس کو اتنا مجبور کر دیا جاتا ہے کہ وہ کر دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی بے پناہ کہہ لیں محبت ہے، اس کی رحمت ہے کہ انسان کے لیے تمام کاموں کو معاف کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں کیا کہا کہ میری خاطر، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جو ہے اس سے 3 کاموں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے درگزر فرما دیا، اس کو معاف فرما دیا۔ ایک تو خطا کہا جا رہا ہے، ایک نسیان کہا جا رہا ہے، ایک جس کام کے کرنے کے لیے انسان کو مجبور کیا گیا ہو، کہ پہلی امتوں پر یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت نہیں تھی، ایسا معاملہ نہیں تھا، تو یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام کا بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت پر باعث رحمت تھے۔ دیکھیے یہ ہم کہتے رہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، سنتے بھی رہتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے کیا کیا رحمتیں ہوئیں، یہ سب رحمتیں ہوئیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ آگے بھی ہم پڑھیں گے کہ کیا کیا رحمتیں ہوئیں۔ یہاں پر خطا ہو جائے، نسیان ہو جائے، انسان کو مجبور کر دیا جائے، جائے انسان مجبوری کے ساتھ کوئی گناہ کرتا ہے تو ان کی معافی بتا دی گئی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو معاف کر رہے ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو یہ سارے گناہ جو ہیں وہ خطا سے ہوں، وہ بھول سے ہوں یا مجبوری سے ہوں، گناہ تو ہے نا، نافرمانی تو ہے نا، قانون تو آپ نے توڑا، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی مہربان ہونے کے ناطے یا اس اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مہربانی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے یہ چیز معاف کر دی گئی۔ سبحان اللہ، کہ یہ اللہ کا خاص فضل ہے، اس پر ہمیں خوش ہونا چاہیے۔ اس میں بہت ہوپ اور امید ہمیں نظر آتی ہے کہ ہم میں سے اکثر ہمیشہ اس گلٹ میں رہتے ہیں کہ جب کوئی غلطی کر لیتے ہیں تو شیطان انہیں اور مایوس کرنا شروع کر دیتا ہے، اور ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم آگے بڑھنے سے رک جاتے ہیں۔ شیطان جو ہمیں وہ روک دیتا ہے، ہمیں اس مایوس کر دیتا ہے، اور مایوسی کی بنا پر ہم کیا کرتے ہیں، ہم نیکیوں سے پیچھے رہنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہاں پہ ہوپ دلائی جا رہی ہے کہ اگر کوئی غلطی مجبوراً سے کوئی آپ گناہ کر لیتے ہو، یا بھول سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے، نسیان سے ہو جاتا ہے، تو کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس پہ معافی فرما دیں گے۔ یہاں پہ ایک نقطہ جو میری سمجھ میں آ رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے امت پر کچھ امور میں تخفیف کر دی گئی ہے، کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں ان کو آسان کر دیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، ہلکا کر دیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر، یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے آپ کی امت کی غلطی کہہ لیں، نسیان کہہ لیں، یا جس چیز پر اس کو مجبور کیا جا رہا ہے اس سے درگزر فرما دیا ہے۔ سبحان اللہ، کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر اللہ کی عنایتیں ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمتیں ہیں، کہ کوئی چیز بھی انسان جو ہے خطا سے کر لیتا ہے یا ہو جاتی ہے، یا نسیان یا بھول سے کر لیتا ہے، یا جبراً کوئی کروا لیتا ہے، تو اس پر گرفت نہیں ہوگی، اس پہ پکڑ نہیں ہوگی، نہ دنیا میں نہ آخرت میں، اور آخرت میں سزا بھی نہیں ہوگی۔
قرآن پاک میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، کہ اے میرے پروردگار اگر ہم سے بھول ہو جاتی ہے، ہم سے غلطی ہو جاتی ہے، یا ہم خطا سے کچھ کر دیتے تو ہماری پکڑ نہ فرمانا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تمہاری بھول اور خطا سے کیا ہوا عمل معاف کر دیا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی یہ مہربانی نہ ہوتی تو انسان مصیبت میں مبتلا ہو جاتا اور قدم قدم پر پریشانی اور تکلیف میں گرفتار ہوتا، اور کتنے ہی اس کے عمل جو ہے وہ ضائع ہو جاتے۔ کہ انسان، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ انسان پہ احسان کیا ہے۔ دیکھیں ایک بات تو سمجھ لیں کہ انسان سے تعلق رکھنے والے اعمال 3 قسم کے ہیں، ٹھیک ہے؟ انسان سے تعلق رکھنے والے اعمال 3 قسم کے ہیں، ایک حقوق اللہ، ایک حقوق النفس، ایک حقوق البعد۔ حقوق اللہ، حقوق النفس، حقوق البعد تینوں لکھ لیں۔ بھول چوک اور جبرن کی ہوئی کوئی بھی اس کی وجہ ہو سکتی ہے۔ پہلی 2 قسمیں جو ہیں حقوق اللہ اور حقوق النفس، اللہ تعالیٰ کی طرف سے گرفت میں انسان نہیں آئے گا، اس پہ پوچھ نہیں ہوگی، اور بعض اعمال پر یہ حکم ساقط بھی ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر حقوق البعد میں کوئی کوتاہی کرے گا یا بھول چوک سے کوئی خطا سے کوئی حق تلفی کرے گا تو دنیا میں گرفت ہوگی، تاہم آخرت میں معافی کی امید ہے۔ جیسے کہ خطا سے کسی مسلمان کو قتل کرنے پر دنیا میں تو فدیہ اس کو دینا پڑے گا، بھول چوک سے وہ اس نے کی ہے، وہ کرنا نہیں چاہتا تھا، کسی کا مال ضائع کرنے پر تاوان جو ہے وہ لازم ہو جاتا ہے، وہ ضرور دینا ہے، ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ پہ پیار آ رہا ہے نا، کہ ورنہ انسانوں میں کون ہے جو آپ کی خطائیں اور نسیان اور باقی سب گناہ جو ہے وہ معاف کر دیں۔ یہاں تک کہ ماں باپ بھی نہیں کرتے، بچے بڑے بھی ہو جاتے ہیں تو ان کو بچپن کی غلطیاں بار بار ہم ان کو یاد دلواتے ہیں، بار بار یاد دلواتے ہیں، بار بار ہم کہتے ہیں۔ آگے جو لفظ آ رہا ہے نا خطا، کہ خطا کیا ہوتی ہے؟ عمد کی ضد ہے، یہ غیر ارادی طور پر کوئی کام کرنے کو خطا کہا جاتا ہے، کہ بغیر قصد اور ارادے کے کوئی کام اتفاقاً کر دینا یا ہو جانا، ایسا کام عام طور پر جلدی میں ہوتا ہے۔ جیسے کسی کافر کو مارنا چاہتا تھا لیکن غلطی میں کیا ہوا، مسلمان کو قتل کر دیا، یا شکار پر گولی تو اس نے چلائی کسی جانور کو مارنے کے لیے لیکن وہ کسی آدمی کو لگ گئی۔ انسان جو عمل یا اعمال قصدن کرے اس پر اس کا مواخذہ ہوگا، جو جان بوجھ کے کرے گا۔ جو غیر ارادی طور پر ہو جائے، جو غلطی سے سرزد ہو جائے تو اس کا مواخذہ نہیں ہوگا، اس کی پکڑ نہیں ہوگی، کیونکہ وہ جو اس نے وہ کام کیا ہے، وہ مثال کے طور پر جیسے روزہ ہے، ٹھیک ہے، روزہ رکھا ہوا ہے، وضو کرنے کے لیے ہم بیٹھتے ہیں، کوئی ارادہ نہیں ہے لیکن کلی کرتے کرتے ہم پانی حلق کے نیچے سے گزر جاتا ہے، ارادہ نہیں تھا، گناہ ہی میری یہ مطلب کہ میں ارادن بیٹھی تھی کہ میں نے کلی کرنی ہے تو میں نے پانی پینا ہے، لیکن وہ بس جب آپ کلی کرتے ہیں تو آپ کے حلق کے اندر پانی چلا جاتا ہے، بغیر ارادی طور پہ چلا گیا تو اس پہ آپ کی پکڑ نہیں ہوگی۔ سورہ احزاب میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِي مَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدْ قُلُوبُكُمْ، تم سے جو خطا ہو جائے اس میں کوئی حرج نہیں، مواخذہ نہیں، لیکن جو کام تم قصدن کرو اس کا مواخذہ ہوگا۔ مطلب کہ قتل عمد کی صورت میں قصاص مشروع ہے نا، کہ لیکن قتل خطا کی صورت میں قصاص نہیں، البتہ دیت یعنی کہ خون بہا کا جو ہوتا ہے وہ دینا پڑے گا۔ ہم نے اس کی تفصیل سورہ النساء میں کافی تفصیل سے پڑھ لی تھی۔ سورہ النساء کی وہ آیت آپ کے سامنے میں رکھ دیتی ہوں، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَن يَصَّدَّقُوا، اور کسی مومن کو روا نہیں کہ وہ کسی مومن کو قتل کرے مگر یہ کہ خطا ہو جائے، اور جو کسی مومن کو غلطی سے قتل کر بیٹھے تو وہ ایک مومن غلام آزاد کرے، اور مقتول کو کہ ورثہ کو خون بہا کا ادا کرے، یعنی کہ اس کی دیت دے، الا یہ کہ وہ معاف کر دیں۔ اسی طرح کہتے ہیں کہ حاکم اور قاضی اگر فیصلہ دیتا ہے، اتحاد کرتے ہیں، اتحاد کرتے وقت اگر وہ درست فیصلہ کریں تو انہیں دگنا اجر ہے، اور اگر کوشش کے باوجود فیصلہ کرنے سے ان سے کوئی غلطی یا خطا ہو گئی ہے تب بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں وہ اجر و ثواب کے حقدار ٹھہرائیں گے، کیونکہ انہوں نے جو کوشش کی ہے اس کی بنا پر ان کو اس کا اجر دیا جائے گا۔
عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، اذا حکم الحاکم فاجتہد ثم اصاب فلہ اجران واذا حکم فاجتہد ثم اخطأ فلہ اجر۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے یہ کہ حاکم فیصلہ کرتے وقت اجتہاد کر کے صحیح فیصلہ کرے تو اسے دگنا ثواب ملتا ہے، اور اگر اسے خطا ہو جائے تب بھی اسے حق کی تلاش ایک میں ایک ثواب ضرور ملے گا۔ مطلب دونوں ہی صورتوں میں اجتہاد کرنے والے پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ کرم اور فضل ہے کہ ان کو اس کا اجر ملے گا، کیونکہ وہ اس پہ کوشش اور محنت کر رہے ہیں۔ آگے نسیان ہے۔ نسیان کہتے ہیں بھول چوک، ایک چیز پہلے سے معلوم ہے لیکن دل اس سے غافل ہو جاتا ہے، یا اس کو خیال ہی نہیں رہتا کہ میرا روزہ ہے، اس تصور کی بنا پر کھانا پینا شروع کر دیتا ہے یا کھا پی لیتا ہے۔ ایسی صورت میں انسان کا وہ عمل درست ہے اور کھانے پینے کا کوئی جرم اس کو نہیں ہوگا، کیونکہ اس کے روزے کی طرف دھیان ہی نہیں تھا کہ اس کا روزہ ہے، کہ جب وہ کھا لیتا ہے۔ کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ انسان کی جو ہے عمر ہو جاتی ہے، آپ زیادہ عمر کے ہو جاتے ہیں تو آپ کو دعائیں یاد نہیں رہتی، آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے، آپ کو قرآن کی آیات یاد نہیں رہتی، صورتیں یاد نہیں رہتی، قرآن کا جو حصہ یاد کیا وہ یاد نہیں رہتا، اور وہ جب پڑھنا چاہیں تو وہ یاد ہی نہیں آتی، مطلب کہ زبان پہ ہی نہیں وہ آ رہی ہوتی، آپ کا زبان اور دماغ بالکل ایسا لگتا ہے جیسے بلینک ہی ہو گیا ہے۔ ٹھیک ہے، کئی دفعہ ہوتا ہے انسان وعدہ کرتا ہے، وعدہ کر کے بھول جاتا ہے، کبھی نماز کا بھول جانا، کبھی نماز زندگی میں کبھی نہ کبھی آپ کو بھی یہ اتفاق ہوا ہوگا کہ آپ کو بالکل دماغ سے نماز کا نکل ہی جاتا ہے کہ آپ نے نماز، بعد میں یاد آتا ہو میں نے تو نماز پڑھی نہیں، تو شیطان بھلوا دیتا ہے انسان کو۔ روزے کے حوالے سے حدیث کا مفہوم بھی آتا ہے نا، ابو ہریرہ سے روایت ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من نسی وهو صائم فاکل او شرب فلیتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه۔ صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے، جس شخص نے روزہ رکھا پھر وہ بھول کر کھا لے یا پی لے تو اسے چاہیے کہ اپنا روزہ مکمل کرے، اسے اللہ تعالیٰ نے کھلایا پلایا تھا۔ کہ اسی طرح اگر آدمی نماز نیند کی وجہ سے نیند کا غلبہ ہے، وہ بھول جاتا ہے، وہ نماز نہیں پڑھتا، تو وہ شخص اللہ سبحانہ تعالیٰ کے مجرم نہیں گنا جائے گا یا مجرم نہیں کہلایا جائے گا، جب تک کہ جب اس کو اٹھتا ہے، یاد آتا ہے کہ اس نے نماز نہیں پڑھی، وہ بیدار ہوتا ہے تو وہ نماز پڑھ لے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ کی روایت اس کے حوالے سے میں ملتی ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من نسی صلاۃ فلیصلها واذا ذکرها لا کفارۃ لها الا ذلك۔ صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے، جسے نماز بھول جائے اسے چاہیے کہ جب یاد آئے اسی وقت پڑھ لے، اس عمل کا یہی کفارہ ہے۔ کہ کتنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چھوٹ دے دی ہے نا انسان کو۔ پھر انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا رقد احدکم عن الصلاة او غفل عنها فلیصلها اذا ذکرها فإن اللہ یقول واقیم الصلاة للذکر۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، جب تم میں سے کسی کو نیند آ جائے یا وہ نماز سے غافل رہ جائے تو جب یاد آئے اسے وقت ادا کر لے۔ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے میری یاد کے لیے نماز قائم کے لیے کہا کہ نماز قائم کرو۔ مطلب معلوم یہ پڑتا ہے کہ انسان سے خطا سے یا نسیان سے یا بھول سے کوئی چیز ہو جاتی ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ دعا تعلیم کے طور پر فرمائی، جو ابھی میں نے بگننگ میں پڑھتی، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، کہ اے ہمارے رب ہم سے بھول چوک سے، نسیان سے، خطا سے غلطی ہو گئی ہے، تو ہمارا مواخذہ نہ کرنا، ہماری پکڑ نہ کرنا، ہم اس قابل نہیں ہیں، یہ غلطی سے، بھول سے، نسیان سے یہ چیز مجھ سے ہو گئی ہے۔ پھر تیسری بات یہاں پہ جو کی جا رہی ہے وہ کہی جا رہی ہے کہ جبرن، مجبوری کے طور پر، مجبوری کی صورت میں کیا گیا کوئی بھی عمل، اس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ پکڑ نہیں کرتے۔ جبرن کیا ہوتا ہے؟ زبردستی کسی سے کوئی کام شریعت کے خلاف ورزی کروانے والا کروا لینا، ان کے کاموں پر اللہ کی طرف سے معافی ہے، کوئی گرفت نہیں ہے، اور بعض اعمال پر حکم بھی ساقط کر دیا جاتا ہے، جیسے روزے میں بھول چوک سے کھانے پینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن اگر نماز پڑھنا بھول جائے تب بھی یاد آئے تو اس کو کہہ دیا گیا کہ پڑھ لیا جائے، اس کو اسی وقت ادا کر دیا جائے۔ اسی طرح کہتے ہیں کہ اگر جانور ذبح کرتے وقت بسم اللہ پڑھنا بھول جاتا ہے انسان تو ذبیحہ اس کے لیے حلال ہو جائے گا، انٹینشن سے وہ لے کے بیٹھا ہے لیکن پڑھنا بھول گیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس امت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر خطا اور نسیان کو معاف کر دیا گیا ہے۔ ایسا ہی حکم زور اور جبر کا ہے کہ کوئی ظالم کسی کو نماز پڑھنے سے روک دے، یا کفر بکنے یا کسی کوئی گالی دینے پر مجبوری انسان کو کر دیتا ہے، وہ مجبوراً اس طرح کا گناہ کرتا ہے، اس کا دل نہیں چاہ رہا ہوتا، اس کے ایمان میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ اور اگر کوئی جابر یا جبرن کسی شخص کو
کفریہ کلمات کہنے پر مجبور کرتا ہے تو اس کی بھی اجازت اور رخصت دے دی گئی ہے. سورہ النحل میں من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان. جو شخص اللہ پر ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کرے لیکن وہ شخص نہیں جس سے زبردستی کی جائے اور اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو. مطلب کہ لیکن وہ شخص چاہتا نہیں تھا لیکن اس کو مجبور کیا گیا، زبردستی کروایا گیا، تو اس کا دل ایمان پہ مطمئن ہے، اس کو پتہ ہے اللہ وحدہ لا شریک اکیلا ہے، اسے زبردستی یہ کام کروایا گیا تو اس کی پکڑ نہیں ہوگی. ایسی آدمی کی پکڑ نہیں ہوگی اور مرتد اور گناہ گار نہیں ہوگا. البتہ بڑی ہمت اور استقلال کی رائے یہ ہے کہ زبان سے کفر کا کلمہ نہ کہے اور ایمان پر قائم رہے، اور یہ درجہ جو ہے نا انسان کو بہت اونچا اور اولوالعزم ہستیوں کا مقام دلا دیتا ہے. ہم اسلام کی ہسٹری پڑھتے ہیں نا تو بہت سے تاریخ میں مومنوں کی ہسٹری سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بہت سے ایسے مومن گزرے ہیں جنہوں نے موت قبول کی اور قتل ہو گئے لیکن کفر کا کلمہ زبان سے نہیں کہا گیا. اسی طرح کی مثال ہمیں عبداللہ بن ابی کی بھی ملتی ہے کہ کچھ لونڈیوں کو غلط کام کے لیے انہوں نے مجبور کرنا شروع کر دیا تو اس کا گناہ ان لونڈیوں پر نہیں ہوگا بلکہ مالک پر ہوگا، کیونکہ وہ تو نہیں چاہ رہی تھی لیکن مالک ہے. مالک جب آپ کسی کے غلام ہوتے ہیں تو جو وہ چاہتا ہے وہ ہم کرتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر یہ کہ کوئی گن پوائنٹ پہ آپ سے رکھے اور کہے کہ یہ غلط کام کرو، آپ سے زنا کرواتا ہے یا کوئی ایسا بھی کوئی بھی گناہ کرواتا ہے، آپ اس میں شامل نہیں ہیں، آپ کو اس کا گناہ نہیں ملے گا، جو کروانے والا ہے اس کو اس پر گناہ ملے گا. یہی یہاں پہ کہا گیا ہے کہ جن کاموں کے کرنے پر انسان کو مجبور کر دیا جائے اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ بھی معاف ہیں، ان پر جزا اور سزا یا دنیاوی احکام نافذ نہیں ہوتے، بلکہ انسان مجبوری کی صورت میں اگر جان بچانے کے لیے کلمہ کفر زبان سے ادا کر بھی دیتا ہے، کہہ بھی دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ جرم نہیں کرایا جائے گا. اسی طرح کہتے ہیں کہ طلاق ہے یا اطاق ہے، غلام کی آزادی، سب معاملات اسی صورت میں نافذ ہوتے ہیں جب بخوشی کیے جائیں. اگر وہ مجبوراً کرائے جائیں، زبردستی کرائے جائیں، ان امور کا اقرار کرایا جائے تو شرعاً یہ امور واقع اور نافذ نہیں ہوتے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کو فرماتے سن لا طلاق ولا عتاق فی اغلاق. سنن نبی داؤد کی یہ حدیث ہے. طلاق اور اعتاق اکراہ کی صورت میں واقع نہیں ہوتے، اس صورت میں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، بلکہ بچے اور مغلوب العقل کی مانند اس کو مکروہ یعنی کہ مجبور کیا ہوا. پھر مرفوع القلم یہ کہا جاتا ہے کہ اس کی عمل کو بھی قابل قبول نہیں کیا جائے، اس پر کوئی اعتبار نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اس کے حوالے سے بھی ملتی ہے. رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى يعقل. سنن نبی داؤد کی حدیث ہے. 3 آدمیوں سے قلم اٹھا لیا گیا، یعنی ان پر مواخذہ نہیں ہے. سویا ہوا جب تک کہ وہ بیدار نہ ہو جائے، بچہ جب تک کہ وہ بالغ نہ ہو جائے، مغلوب العقل جب تک کہ عقل نہ اس کو آ جائے، اس وقت تک ان سے قلم اٹھا لیا گیا ہے. اس حدیث میں ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر اللہ کی خصوصی احسانات جو ہیں وہ نظر آتے ہیں. سبحان اللہ. دیکھیں یہ تینوں کے تینوں عذر ہیں، ان میں انسان معذور ہو جاتا ہے. ان تینوں چیزوں کے عذر کی گواہی خود قرآن مجید میں ہے. جہاں تک عذر کی بات ہے یا غلطی کی یا نسیان کی بات ہے تو میں امید رکھتی ہوں کہ ہم ہر روز یہ دعا جو پڑھتے ہیں ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، نماز میں ہم پڑھتے ہیں، عام حالات میں ہم پڑھتے ہیں، تو یہ اس چیز کی جو ہے گواہی دیتی ہے کہ انسان سے بھول چوک میں یا نسیان سے کوئی بات ہو جاتی ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں مواخذہ نہیں کرتے. انشاءاللہ تعالیٰ آگے ہم جو ہے نا اب پوری تفصیل جو ہے ڈیٹیل میں تھوڑا جاننے کی کوشش کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ قرآن اور سنت میں کہاں کہاں تخفیف کی گئی ہے. مثال کے طور پر کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ امت پر فرض تھی لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ان میں اللہ تعالیٰ نے کمی کر دی، ان میں تخفیف کر دی، ان کو کم کر دیا. مثال کے طور پر سب سے پہلے نماز آتی ہے. جب آپ معراج پر گئے سب سے پہلے کتنی نمازیں تھیں؟ 50 نمازیں تھیں. آپ بار بار گئے آئے تو آپ پر 5 جو نمازیں تھیں وہ رہ گئی. لیکن اجر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہہ دیا گیا کہ 50 نمازیں ہی ہیں لیکن اجر 5 آپ پڑھیں گی، اجر آپ کو 50 کا ہی ملے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک میرے پاس بات بدلی نہیں جاتی، جیسا کہ میں نے تم پر الکتاب میں فرض کیا ہے اور فرمایا کہ ہر نیکی کا ثواب اس کے مثل 10 گنا ہے. بس الکتاب میں 50 نمازیں ہیں لیکن تم پر فرض 5 ہی ہیں، اجر اس کا جو ہوگا وہ 50 کا ہوگا. سبحان اللہ.
کہ پھر اسی طرح وضو میں دیکھتے ہیں تو وضو میں ہمیں تخفیف دے دی گئی، تیمم کی تخفیف دے دی گئی کہ وضو میں مسواک کو فرض نہیں کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میری امت پر مشکل نہ ہوتی تو میں ہر وضو کے ساتھ مسواک کا حکم دے دیتا۔ تو ہر وقت ہمیں مسواک جو تھی اپنے ساتھ رکھنی پڑتی، اس کے بغیر وضو نہ ہوتا تو کتنی مشقت تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت سے مشقت کو کم کیا ہے۔ پھر اسی طرح ہر نماز میں تازہ وضو کرنا لازم قرار دیا جاتا تو یہ مشقت کا کام ہوتا۔ اب یہ کہ ایک نماز سے ہم 4 نمازیں بھی پڑھ لیتے ہیں، اگر یہ کہہ دیا جاتا اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میری امت پر مشقت نہ ہوتی تو میں انہیں ہر نماز کے وقت وضو کرنے کا حکم دیتا۔ بعض اوقات وقت کم ہو جاتا ہے، کم ہوتا ہے، ہمارے پاس اینڈ ٹائم پہ ہم نماز پڑھتے ہیں، بھاگم بھاگ میں پڑھتے ہیں، بعض اوقات سفر میں ہم ہوتے ہیں تو وضو نہیں کر سکتے، بعض اوقات جگہ ایسی ہوتی ہے مناسب نہیں ہوتی کہ وہاں پہ وضو کر سکیں، بعض اوقات سہولت دستیاب نہیں ہوتی۔ تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کہہ نہیں دیا کہ اپنی امت سے بولو کہ ہر نماز میں تازہ وضو کرنا ہے۔ اور اللہ سبحانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھیں یہ کتنی امت پہ مہربانی ہے نا کہ مشقت نہ ہوتی تو وہ حکم دے دیتے، اللہ تعالیٰ سے دعا کر لیتے اس چیز کے بارے میں۔ اسی طرح مسجد میں نماز پڑھنا ضروری ہے، مردوں پہ اسپیشلی فرض ہے، لیکن اگر آپ سفر پر ہیں، بیمار ہیں تو آپ کے لیے چھوٹ ہے۔ اگر یہ کہہ دیا جاتا کہ نماز صرف ہوتی ہی مسجد میں پڑھنے سے ہے تو کتنا مشکل ہو جاتا، اور خاص طور پر اس وقت جب دن بہت چھوٹے ہیں۔ آج کل دیکھ لیں آپ دن چھوٹے چھوٹے ہیں، آپ کام پہ ہوتے ہیں اور نمازوں کا وقت اتنا قریب قریب ہو جاتا ہے تو ہر وقت مسجد میں جا کے نماز پڑھنا امپاسبل ہو جاتا، آپ کے لیے مشکل ہو جاتی، تو اس میں چھوٹ رکھ دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام زمین میرے لیے سجدہ گاہ ہے اور پاکی کے لائق بنا دی گئی ہے، بس میری امت کا جو انسان نماز کے وقت کو پا لے اسے وہیں پر نماز ادا کر لینی چاہیے، اور میرے لیے غنیمت کا مال حلال کر دیا گیا ہے، مجھ سے پہلے کسی کے لیے حلال نہیں تھا اور مجھے شفاعت عطا کی گئی۔ یہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات ہیں۔ سبحان اللہ کہ نماز اب مسجد میں جانا افضل ہے، 27 گنا اور 25 گنا کی ہمیں ملتی ہے۔ ہم نے لاسٹ ویک جو حدیث پڑھی تھی اس میں بھی میں نے یہ حدیث کوٹ کی تھی کہ ہمیں اس کا اجر ملتا ہے، لیکن اگر کسی مجبوری کے تحت کوئی مجبوری آ جاتی ہے، کوئی عذر بن جاتا ہے اور شرعی عذر ہے، آپ نہیں کر سکتے، تو آپ کیا ہے جہاں پہ بھی نماز پڑھیں گے وہ آپ کے لیے قبول کر لی جائے گی۔ اجر میں کمی آ جائے گی ڈیفینیٹلی، لیکن وہ آپ کی نماز قضا نہیں ہوگی، آپ کو اس کا اجر دیا جائے گا۔ پھر عشاء کی نماز کے لیے افضل وقت ہمیں کون سا بتایا گیا ہے؟ کہہ دیا گیا کہ لیٹ نماز پڑھنا، دیر سے پڑھنا زیادہ افضل ہے، فضیلت والا ہے، لیکن آپ اول وقت میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی آسانی کے لیے اسے جلد پڑھنے کی بھی اجازت دے دی۔ ایک دن کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت دیر سے نماز پڑھائی، آپ باہر تشریف نہ لائے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ آپ کے پاس آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھائیے، عورتیں اور بچے سونے لگ گئے ہیں، مطلب کہ بہت دیر ہو گئی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اسی حال میں حجرے سے باہر نکلے اور آپ کے سر سے پانی کی بوندیں جو ہے وہ ٹپک رہی تھی۔ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میری امت پر دشوار نہ ہوتا تو میں اس وقت ان کو یہ نماز پڑھنے کا حکم دیتا، یعنی کہ عشاء کی نماز کی جماعت اتنی تاخیر سے کی جاتی ہے۔ جب تاخیر سے ہوتی تو کتنا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ دیکھیں جب گرمیوں کے دن ہوتے ہیں اور وقت اتنا لمبا ہوتا ہے، عشاء کی نماز تقریباً 11 تک ہو جاتی تو کتنا مشکل ہو جاتا ہے۔ آپ سو رہے ہوتے ہیں، پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کیا پڑھ رہے ہیں کیا نہیں پڑھ رہے، پھر آپ میں ٹینشن علیحدہ سے ہوتی ہے، صبح 2 گھنٹے بیچ میں پھر فجر کی نماز پڑھنی ہوتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہ آسانیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو دے دی ہیں۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نماز کو جمع کرنے کی تخفیف ہمیں دے دی گئی، آپ نے سفر میں جانا ہے تو اجازت دے دی گئی کہ سفر میں بھی اور حضر میں بھی، دونوں میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دونوں چیزیں ہمیں ملتی ہیں کہ آپ نے نمازوں کو اکٹھا کیا۔ کہ ایک صورتحال تو یہ نا آپ سفر کے لیے نکل رہی ہیں، آپ کو پتہ ہے آپ کی عصر کی نماز کا ٹائم ہو گیا اور ظہر کی نماز کا ٹائم ہو گیا اور عصر کی نماز آپ کی رستے میں آئے گی، کوئی ایسی جگہ سہولت موجود نہیں ہے تو آپ ظہر اور عصر کو دونوں کو اکٹھا کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح مغرب اور عشاء جو ہے آپ اس کو اکٹھا کر سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دونوں کام ہمیں کر کے سفر میں بھی کر کے دکھائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضر میں بھی یہ کام ہمیں کر کے دکھائے۔ اس کے حوالے سے حدیث آتی ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر اور عصر، مغرب اور عشاء کو جمع کر کے ادا کیا۔ جب آپ سے وجہ پوچھی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے نمازوں کو اس لیے جمع کیا ہے تاکہ میری امت تنگی میں نہ پڑے۔ جو شخص گھر میں ہے، عام حالات میں جاگ رہا ہے تو وہ وقت پر نماز پڑھ لے، جو گھر سے باہر ہے، سفر میں ہے یا کوئی ایسا کام پڑ گیا ہے جس سے آپ کو لگتا ہے
کہ آپ کی نماز قضا ہو جائے گی، آپ نہیں پڑھ سکیں گے، تو آپ ایسے کریں ظہر اور عصر کو ملا لیں، عشاء اور مغرب کو اکٹھا کر کے نماز پڑھ لیں۔ یہ دونوں سہولتیں جو ہیں ہمیں ملتی ہیں، تو اس میں کوئی گناہ کا کام نہیں ہے، آپ اس کو جمع کر سکتے ہیں۔ اسی طرح حج میں تخفیف ہمیں دے دی گئی، وہ یاد کر لیجئے جب وہ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے، کہتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے لگا کہ حج ہر سال فرض ہے تو آپ خاموش رہے، اس نے پھر 3 دفعہ یہی چیز اس نے دہرائی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار خاموشی اختیار کی۔ پھر آپ نے کہا اگر میں ہاں کر دیتا تو حج ہر سال فرض کر دیا جاتا، تو پھر یہ کتنی مشقت کا کام ہوتا، دیکھ لیں آج کے حالات میں کتنا مشکل ہے نا حج کرنا، تو ہر سال حج کرنا پھر کتنا مشکل ہو جاتا۔ ابھی تو زندگی میں ایک دفعہ کرنا اتنا مشکل ہے کہ دل میں آنے والے وسوسوں پر بھی پکڑ نہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کرتے، کیونکہ اس طرح آپ مجبور ہیں۔ بعض اوقات آپ کے اندر وسوسے آ رہے ہوتے ہیں، آپ ان وسوسوں سے نکلنا چاہتے ہیں لیکن وہ نکل ہی نہیں پاتے، آپ کے دل میں ہی رہتے ہیں، اس پر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کی امت کو معاف فرما دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ نے میرے لیے میری امت کے دلوں میں پیدا ہونے والے وسوسوں کو معاف کر دیا ہے، جب تک وہ انہیں عمل میں یا زبان پر نہ لائیں گے، یعنی کہ دل کے خیالات کو زبان پر نہ لائیں گے، اس کو ایکسپریس نہیں کریں گے، تو اللہ تبارک تعالیٰ اس پہ پکڑ نہیں کریں گے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے شفیق تھے، اتنے مہربان تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز میں اپنی امت کے لیے دعا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش طبیعت دیکھ کر کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے اللہ سے دعا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ عائشہ کے سب گناہ بخش دے، جو اس نے پہلے کیے، جو بعد میں کیے، جو چھپا کر کیے، جو ظاہراً کیے۔ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے بہت خوشی سے ہنسنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ ہنستے ہنستے کہتے ہیں ان کا سر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں جا پڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا میری دعا نے آپ کو اتنا خوش کر دیا ہے؟ انہوں نے کہا بھلا مجھے کیا ہے کہ آپ کی دعا مجھے خوش نہ کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم میں ہر نماز میں اپنی امت کے لیے دعا کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اور امت کو دیکھ لیں، ہمیں دیکھ لیں کہ ہر نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اور پھر اٹھتے بیٹھتے بھی ہمیں درود پڑھنا چاہیے، دوسروں کے لیے دعائیں کرنی چاہیے۔ کیا آپ دوسروں کے لیے دعائیں کرتے ہیں؟ کہ آپ دوسروں کے لیے حریص ہیں، دوسروں کے لیے خیر خواہ ہیں؟ دوسروں میں کون کون آ جاتا ہے؟ کلاس فیلوز ہیں، ان کی ثابت قدمی کے لیے، ان کے اپنے استاذہ کے لیے، ان کے بچوں کے لیے، ساری امت کے لیے، اللہ کے راستے میں کام کرنے والوں کے لیے، ان کے گھر والوں کے لیے، دین کے راستے پر چلنے والوں کے لیے، کہ اللہ ان کو استقامت دے، وہ تیرے راستے پہ چل رہے ہیں، ان کے راستے میں رکاوٹیں ان کو دور کر دے، ان کے گھر والوں کی طرف سے رکاوٹیں اس کو دور کر دے، ان کے دلوں کو جوڑ دے، ان کی بخشش فرما دے۔ کیا فرشتے ہمارے لیے دعائیں کرتے ہیں؟ جی ہاں، فرشتے ہمارے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ کتنا بڑا مقام ہے، وہ ہمارے لیے دعا کرتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ایمان کا رشتہ سب رشتوں سے مضبوط رشتہ ہے، اور جس شخص کے اندر ایمان ہوگا نا، ہو نہیں سکتا کہ وہ اہل ایمان کے لیے دعائیں نہ کرے۔ وہ اپنے لیے، اپنے ساتھیوں کے لیے، اپنے اہل ایمان کے والوں کے لیے، اہل ایمان جو سبقت لے جانے والے ان کے لیے وہ ہر وقت دعائیں کرتے ہیں، کیونکہ دین جو ہے نا خیر خواہی سکھاتا ہے۔ سورہ غافر میں آیت نمبر 7 میں ہمیں ملتا ہے کہ کس طرح سے فرشتے جو ہیں ایمان والوں کے لیے دعا کرتے ہیں۔ الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم ویؤمنون بہ ویستغفرون للذین آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر لي للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم۔ عرش کے اٹھانے والے اس کے پاس کے فرشتے اپنے رب کی تسبیح اور حمد کے ساتھ کرتے ہیں اور اس پر ایمان رکھتے ہیں اور ایمان والوں کے لیے استغفار کرتے ہیں، کہتے ہیں اے ہمارے پروردگار تو نے ہر چیز کو اپنی رحمت اور علم سے گھیر رکھا ہے، بس انہیں بخش دے جو توبہ کریں اور تیری راہ کی پیروی کریں، اور تو انہیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح سورہ احزاب میں آتا ہے هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور وکان بالمؤمنین رحیما۔ اور وہ اللہ ہی تو ہے جو تم پر رحمتیں بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے تمہارے لیے دعائیں رحمت کرتے ہیں تاکہ اللہ تمہیں ظلمتوں سے نکال کر نور کی حق کی طرف جو ہے تمہاری رہنمائی کرے، اور اللہ تعالیٰ مومنوں پر بہت مہربان ہے۔ سبحان اللہ کہ انسان اللہ کے راستے پہ نکلتا ہے، مومن بننے کی کوشش کرتا ہے، اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں پہ چلنے کی کوشش کرتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالی ہی نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نہیں، فرشتے بھی
انسانوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں. جب ہم دوسروں کے لیے دعائیں کرتے ہیں تو ہمارے دلوں سے غل، حسد، کینہ نکل جاتا ہے. آپ کے اندر سے بغض نکل جاتا ہے. آپ کے اندر سے برے جذبات نکل جاتے ہیں. پھر آپ دوسروں کی ترقی پہ آپ کو خوشی محسوس ہوتی ہے کہ لوگ دین پہ آج آگے بڑھ رہے ہیں. پھر وہ ان کو معاف بھی کر دیتے ہیں. پھر صرف معاف ہی نہیں کرتے بلکہ اللہ سے دعائیں بھی کرتے ہیں کہ اے اللہ ان کی غلطیوں کو معاف کر دے، ان سے جو خطائیں ہو گئی ان کو معاف کر دے. اب یہ تیرے راستے پہ چلنے لگ گئے ہیں. آپ اپنے لیے نہیں پھر ان کے لیے بھی دعا گو ہو جاتے ہیں. پھر اسی طرح آگے کیا ہے، دوسروں کی خیر خواہی کرنا تجارت اس کو کہا گیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ یہ بہترین تجارت ہے. اپنے محسنین کے لیے دعا کرنا، خواہ وہ آپ کے استاد ہوں، وہ آپ کے والدین ہوں، چاہے اچھے ساتھی ہوں جو آپ کو ایسی راہ دکھا دیں جس کا آپ کو پتہ ہی نہیں تھا، یا آپ کو اچھا مشورہ دے دیں. کئی دفعہ آپ کو ایسے لوگ مل جاتے ہیں نا، آپ دین پہ نہیں ہوتے ہیں، آپ کو راہ دکھا دیتے ہیں. خود تو وہ دین پہ نہیں ہوتے یا وہ آتے ہیں آپ کی طرح نہیں پھر موٹیویٹ ہوتے، لیکن آپ کو وہ راہ دکھا دیتے ہیں، آپ کو مشورہ دے دیتے ہیں، اچھا مشورہ دے دیتے ہیں. حدیث کا مفہوم ہے قابل صلاحیت افراد کی غلطیوں سے درگزر کر دینا چاہیے، کہ جو آپ کو لگتا ہے کہ اس کے اندر صلاحیت ہے، ان کی غلطیوں کو، ان کی کوتاہیوں کو معاف کر دینا چاہیے. اگر آپ صرف اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے دعا کرتے ہیں تو آپ نہایت ہی کہتے ہیں خود غرض انسان ہیں اور بخیل ہیں. آپ کے اندر کوئی وسعت نہیں ہے. دین کا کام تو ہمدردی سے ہوتا ہے، پیار اور محبت سے ہوتا ہے. ہمدردی ہوگی تو آپ اسے سکھائیں گے، آپ انہیں پڑھائیں گے، ان کے لیے دعا کریں گے، ان کو موٹیویٹ کریں گے، ان کے دلوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو محبت ہے وہ ڈالنے کے قابل ہوں گے. آپ کے خصائص میں سے تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے آپ کی امت کی بخشش کی جائے گی. اللہ اکبر. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے 5 چیزیں ایسی دی گئیں جو مجھ سے پہلے کسی کو نہیں دی گئی. ان میں سے ایک مجھے شفاعت کی جو ہے عطا کی گئی کہ میں دوسروں کے لیے شفاعت کر سکوں، اپنی امت کے لیے شفاعت کر سکوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ سے کہا گیا کہ آپ مانگیں، کیوں؟ کیونکہ ہر نبی نے مانگا لیکن میں نے اپنا سوال قیامت کے دن تک مؤخر کر دیا. جو تمہارے لیے ہوگا اور لا الہ الا اللہ کی گواہی دینے والے ہر شخص کے لیے ہوگا. ایک لمحے کے لیے سوچیں، ہمیں بتایا جائے تمہارے پاس ایک لمحہ ہے، جو مانگو گے وہ قبول ہو جائے گا. تو سوچیں اس وقت ہم اپنے لیے مانگیں گے یا ہم کسی کے لیے مانگیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے اس چیز کو محفوظ کر لیا. اس سے بڑھ کر اور کیا خیر خواہی ہو سکتی ہے؟ ہم تو اپنے لیے حریص ہو جائیں گے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے خاندان کے لیے. شاید ان کو بھی بھول جائیں، میں اور میرے بچے، بس یہی میری زندگی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کی شفاعت کی خاطر تمام رات فکر مند رہے. ابو ذر سے مروی ہے ایک دفعہ رات کے وقت صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز شروع کی اور ساری رات صبح تک کہتے ایک ہی آیت پڑھتے رہے، اسی کا تکرار کرتے رہے. اور وہ آیت کیا تھی؟ اگر تو انہیں عذاب میں مبتلا کرے تو یہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو انہیں معاف کر دے تو بھی حکمت والا اور غالب ہے، یہ تیرے ہی کنٹرول میں ہے. ابو ذر کہتے ہیں جب صبح ہوئی تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ ساری رات صبح تک مسلسل ایک ہی آیت پڑھتے رہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اپنے رب سے اپنی امت کے لیے سفارش کا حق مانگا تھا جو اس نے عطا کر دیا، اور انشاءاللہ یہ ہر اس شخص کو نصیب ہوگا جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا. قیامت کے حوالے سے بہت سی احادیث ہمیں ملتی ہیں. آپ اس ٹاپک کو جا کے نکالیں، صحیح حدیث کا مجموعہ نکالیں، صحیح بخاری کو نکالیں، قیامت کے حوالے سے جا کے پڑھیں حدیثیں. آپ سے بار بار سفارش کریں گے یہاں تک کہ سب کو جنت میں لے جائیں گے، بار بار نکال کے اپنی امتیوں کو جو جہنم سے نکال کے لے جائیں گے، جو ہمارے لیے اتنی محبت کرنے والے تھے. ہم کیا کر رہے ہیں ان کے لیے؟ دیکھیں آپ کا بچہ کوئی غلط کام کرتا ہے نا، بدتمیزی کرتا ہے، تو آپ کس کے پاس لے کے جاتے ہیں؟ دوسروں کے پاس لے کے جاتے ہیں؟ نہیں، خود اس کے حل ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں. اسی طرح کی خیر خواہی اپنے ساتھ کام کرنے والوں کے لیے ہمیں کرنی ہے، اپنے دینی ساتھیوں کے لیے کرنی ہے. جب آپ کی طرف سے خیر خواہی ہوگی تو دوسرے کا دل آپ کے لیے صاف ہو جائے گا. صاف جب دل ہونے لگے گا تو دوسروں کے لیے اخلاق کا جو پیار ہے وہ آپ کے دل میں بڑھے گا، آپ ان کو اخلاق کا پیار دیں گے. نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے رونے والے تھے، خیر خواہی کرنے والے تھے، ہمارے لیے سوچنے والے تھے، تڑپنے والے تھے. پھر ہم ان کے امتی ہوتے ہوئے ہم کیوں نہیں یہ کر سکتے؟ ہم کیوں اتنے خود غرض ہو جاتے ہیں؟ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر اللہ تعالیٰ کے احسانات قیامت تک رہیں گے. 70,000 بغیر حساب کے جائیں گے اور ہر 1000 کے ساتھ مزید 70,000 وہ لے کے جانے کے قابل ہوگا.
سبحان اللہ. اب دیکھ لیتے ہیں کہ اس حدیث سے جو فائدے حاصل ہوتے ہیں، ان میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت کی وسعت پیدا جو ہوئی وہ ہمیں پتہ چلتی ہے کہ اللہ نے اس گناہ کو معاف کر دیا جو ان 3 صورتوں میں ہوگا. نسیان کی وجہ سے، خطا کی وجہ سے جبراً کروایا جائے گا. صرف حقوق اللہ پر یہ معاف ہوگا، یعنی کہ وہ حرام کام جو عبادت میں ہوں گے یا غیر عبادت میں، جب انسان ان کو جہالت سے یا نسیان سے یا بھول سے کرے گا تو اس کے ذمہ گناہ نہیں ہے، اس کی پکڑ نہیں ہے. لیکن اگر اس کا تعلق بندوں کے حق سے ہوگا تو پھر کیا ہے، اس کو دیت یا اس کا بدلہ دینا ہوگا. جرمانہ نہیں معاف ہوگا، اس کو ادا کرنا پڑے گا، الا یہ کہ وہ معاف کر دیں اس کے جو رشتہ دار ہیں. مثال کے طور پر کوئی بچہ کھیل رہا تھا گراؤنڈ میں، آپ کے وہ جو گیند ہے غلطی کے ساتھ آپ کی ڈور پہ لگی یا آپ کی ونڈو پہ لگی، ونڈو ٹوٹ گئی، یا کسی انسان کی بازو پہ لگی، بازو ٹوٹ گیا، آنکھ اس کی پھوٹ گئی، یا اس کا سر میں لگا، سر میں اس کا جو نقصان اس کا ہو گیا، وغیرہ وغیرہ مینی مور، کہ پھر کیا کرنا ہوگا، اس کا بدلہ دینا ہوگا. بدلہ کو پھر کیا ہوگا، اس کو جرمانہ بھرنا پڑے گا، جتنے کی وہ ونڈو لگے گی، جتنے کی وہ دروازہ لگے گا اس کو کرنا پڑے گا. اگر کسی کو چوٹ لگی ہے اس کے لیے دوائی جو بھی ہوگا پھر وہ اس کے لحاظ سے وہ کرنا پڑے گا. یہ نہیں ہوگا کہ بھاگ جو، میں نے تو بھول چوک سے ہو گئی، غلطی سے ہو گئی، میرا مقصد یہ نہیں تھا کہ آپ کی ونڈو کو توڑنا. اسی طرح کچھ گناہوں پر بھول کی گنجائش نہیں ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مجھ پر درود بھیجنا بھول گیا وہ جنت کے راستے سے بھٹک گیا. یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لے رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر رہے ہیں تو آپ اس پہ درود نہ بھیجیں. کہتے ہیں نا کہ جب ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو فوراً سے ان پہ درود بھیجنا چاہیے. یہ درست نہیں ہے کہ اگر آپ اس پہ درود نہیں بھیجتے، یہ بخیلی میں آ جاتا ہے، کنجوسی میں آ جاتا ہے. اسی طرح انشاءاللہ نہ کہنا. سورۃ کہف میں اس کا واقعہ بہت تفصیل سے آتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب مشرکین مکہ نے پوچھا تھا کہ ہمیں بتائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا کہتا ہے، میں کل اس کا جواب آپ کو دوں گا. اور پھر کئی دنوں تک وہی نہیں آئی تھی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر آپ کو کہا کہ آپ نے انشاءاللہ نہیں کہا تھا. جب بھی کوئی کام کریں تو انشاءاللہ کہیں، اور کہیں کہ اگر میں کل آپ کو دے دوں گا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو میں آپ کے لیے اس کا جواب کل کو دے دوں گا. جب کوئی بھی بات آپ کریں کہ کوئی بھی کام کرنے لگے تو یہ نہ کہ میں کل کروں گا بلکہ انشاءاللہ میں کل کروں گا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں. یہاں پہ ہماری حدیث مکمل ہوتی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم نے جو بھی گناہ کیے ہیں، ظاہراً کیے ہیں یا چھپے ہوئے کیے ہیں، جان بوجھ کے کیے ہیں یا بھول سے کیے ہیں، خطا سے کیے ہیں، نادانی سے کیے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما دے، ہمیں اس حدیث سے بہترین لینے والا بنائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے حسد، بغض، کینے کو دور کر دے، ہمیں خیر خواہی کرنے والا بنا دے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں پیار، محبت اپنے دین والوں کے لیے، اپنے چاہنے والوں کے لیے، اپنے ارد گرد جتنے بھی مسلمان ہیں ان کے لیے ہمارے اندر خیر خواہی پیدا کر دے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری کسی بھی گناہ کی جو ہم نے جان بوجھ کر کی ہے اس پر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ جس طرح نسیان سے معاف فرما دینے والا اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے. وہ ہمارے جو جان بوجھ کر گناہ ہو جاتے ہیں ہم تو ان سے بھی ہماری ان خطاؤں کو معاف فرما دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وقولوا قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم. آمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.